چیز سے فجر کی نماز اعلیٰ اور عرفہ ہے. فجر کی نماز اعلیٰ اور عرفہ ہے. یعنی دنیا میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو لذت والی ہیں, کتنی ایسی چیزیں ہیں جو زندگی گزارنے کے اسلوب والی ہیں. ان سب سے زیادہ میرے محبوب نے فرمایا جو لذت اور سکون میسر ہے وہ فجر کی نماز میں ہی میسر آیا کرتا ہے. اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے. اور دوسری احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس پر کیا انعام نازل فرماتا ہے. ان علی بن ابی طالب, اور یہ حدیث حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور اس حدیث کے راوی شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول من صلی الفجر, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کو ادا کر لے, ثم جلس فی صلاۃ, کہ جس جگہ پر اس نے نماز پڑھی وہاں پر بیٹھا رہے, صلت علیہ الملائکۃ, نماز پڑھنے والے شخص کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں, وصلاتہم علیہ اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ, کہ آیا اللہ اس شخص کی بخشش فرما دے اور اس پر اپنا کرم اور رحم بھی فرما دے. سبحان اللہ. اب بیٹھنے والا شخص تو ذکر و اذکار کر رہا ہے, وہ ذکر و اذکار کرنے سے رحمتیں تو لوٹ رہا ہے, وہ ذکر و اذکار کرنے سے برکتیں تو لوٹ رہا ہے, اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے, لیکن ساتھ میں وہ بندہ فرشتوں کی دعاؤں میں بھی آ رہا ہے, فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اب فرشتے جس کے لیے دعائیں کریں تو بتاؤ اللہ اس پر پھر کتنا کرم فرماتا ہوگا. اور آج ہم خود دیکھیں کہ ہم نماز پڑھنے کی دیر ہے, پھر ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ چند لمحے بیٹھ کر, چند منٹ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے. کتنی رحمت ہے. آج ہر گھر میں پریشانی ہے, ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندہ مصیبتوں میں مبتلا ہے, ہر بندہ پریشانی میں مبتلا ہے, اور ہر بندہ فکر فاقے میں مجبور ہے. لیکن اللہ اس پر کتنا کرم فرماتا ہے جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے, پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر بھی کرتا رہتا ہے, اللہ کا ذکر بھی کرتا رہتا ہے. اب ہمارے ہاں تو آج کل ہم گلی کوچوں میں تو کھڑنا پسند کریں گے, آج کل ہم فارغ مشاغل جو ڈھونڈے ہوئے ہیں وہاں پر گھنٹوں گھنٹے ہم کھڑنا پسند کریں گے, اور مسجد میں چند منٹ بیٹھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے ہزاروں دعائیں کی جائیں, اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. لیکن مسجد جو جنت کے باغات ہیں ان باغات میں بیٹھنا ہم گوارا نہیں کرتے. اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر کچھ لمحے بیٹھے رہنا, اور میرے نبی کا یہ فرمان ہے, اور جو میرے نبی کا فرمان ہے اس پر جو عمل کرتا ہے تو اللہ اس پر اپنی کروڑہ رحمتوں کو بھی نازل فرما دیتا ہے, اللہ اس پر اپنی کروڑہ رحمتوں کو نازل فرما دیتا ہے. اور یہ ہے فجر کی نماز پڑھنے اور فجر کے بعد بیٹھنے کی فضیلت, کہ فجر کی نماز اتنی اہم ہے, اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ لمحہ بیٹھ جائیں تو پھر اللہ کتنا کرم فرماتا ہے. اور دوسری احادیث مبارکہ جو دن رات میں ہم سنتیں ادا کرتے ہیں, سنتیں پڑھتے ہیں, اس کی فضیلت کے بارے میں, کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے, تو فرماتی ہیں کہ
انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي